محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ عزیز طلباء، یہ ہمارے سامنے ہدایت النحو ہے۔ اس میں ہمارا سبق اس سے پچھلی ویڈیو میں جماعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب القافیہ مبوبا و مفصلا و مبوبا و مفصلا، یہ سبق تھا۔ آج کا ہمارا سبق بعبارت واضحۃ سے ہے۔ تو پچھلے سبق میں تھا کہ میں نے اس میں نحو کے مقاصد کو جمع کیا قافیہ کی ترتیب پر، اس حال میں کہ میں باب باب کرنے والا یا فصل فصل کرنے والا ہوں، یا وہ مختصر اور مضبوط کتاب باب باب کی ہوئی اور فصل فصل کی ہوئی ہے۔ تو جب مصنف ہدایت النحو نے علی ترتیب القافیہ کہا کہ مختصر مضبوط کتاب قافیہ کی ترتیب پر ہے، تو اس سے یہ وہم ہوا کہ جتنی مختصر اور مغلق عبارت قافیہ کی ہے، مشکل عبارت قافیہ کی ہے، اتنی ہی مشکل اور مغلق عبارت ہدایت النحو کی بھی ہوگی، قافیہ کی ترتیب پر ہے۔ تو اس سے کچھ اس طرح کا وہم ہوا کہ اس ہدایت النحو کی عبارت بھی قافیہ کی طرح کچھ مشکل اور مغلق ہوگی۔ تو اس وہم کو مصنف ہدایت النحو نے بعبارت واضحۃ سے دور فرمایا۔ بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، واضح عبارت کے ساتھ اس میں نحو کے مقاصد کو قافیہ کی ترتیب پر باب باب کر کے فصل فصل کر کے جمع کیا ہے، واضح عبارت کے ساتھ، قافیہ کی طرح بہت مختصر اور مغلق عبارت کے ساتھ نہیں، واضح عبارت کے ساتھ۔ عبارت ما یعبر بہ الشیء، جس کے ذریعے کسی چیز کو بیان کیا جائے۔ العبارت ما یعبر بہ الشیء، عبارت وہ چیز ہے جس سے کسی چیز کو بیان کیا جائے، جیسے وہ الفاظ جو معنی پر دال ہیں۔ واضحہ، واضح عبارت جس کو سمجھنے میں کسی طریقے کی کوئی دقت اور دشواری نہ ہو، عام فہم انسان بھی آسانی سے سمجھ لے۔ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلھا، مع معنی ساتھ،
اور ایراد باب افعال کا مصدر ہے، اصل میں ابراد، واو کو یا سے بدل دیا، ایراد ہوا، اس کا معنی ہے لانا۔ اورادہ یورد ایرادن معنی لانا، بیان کرنا۔ الامثلہ مثال کی جمع ہے، الامثلۃ مثال کی جمع، جیسے اوان کی جمع آوینا، سوار کی جمع اسورا۔ امثلہ مثال کی جمع ہے، اور فی بمعنی در میں، جمیع تمام، مسائل یہ جمع ہے مسئلہ کی، مسئلتن کی جمع، اور ہا اس کے۔ تو میں نے اس میں نحو کے مقاصد کو جمع کیا قافیہ کی ترتیب پر، باب باب، فصل فصل کر کے، واضح عبارت کے ساتھ، مثالوں کو اس کے تمام مسائل میں لانے کے ساتھ، مثالوں کو اس کے تمام مسائل میں لانے کے ساتھ، یعنی جو مسئلہ، جو نحو کا قانون ذکر فرمایا، ساتھ میں اس کی مثال بھی پیش کی ہے۔ تو مثالوں کو اس کے تمام مسائل میں لانے کے ساتھ، مثال ما یذکر لایضاح القاعدہ، مثال کہتے ہیں ما یذکر لایضاح القاعدہ، جو چیز قاعدے کو واضح کرنے کے لیے، قاعدے کا خلاصہ کرنے کے لیے ذکر کی جائے، وہ مثال ہے۔ جیسے قاعدہ ہوا الفاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہے، تو اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے، اس قاعدے کی وضاحت کرنے کے لیے مثال ذکر کی، جیسے زید جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، کا زیدن پر جو دو پیش ہے یہ رفع ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، جیسے جاءنی زیدن میں زیدن پہ رفع۔ تو مثال وہ چیز ہے جو قاعدے کی وضاحت کے لیے، قاعدے کے خلاصے کے لیے ذکر کی جائے۔ اور مسئلہ کا معنی لغوی معنی ہے جائے سوال یا وقت سوال، اس میں ظرف ہے مسئلۃ، مانگنے کی، پوچھنے کی جگہ یا وقت۔ اصطلاح میں قانون کو مسئلہ کہتے ہیں۔ تو مثالوں کو اس کے تمام مسائل میں لانے کے ساتھ، یہ ایراد الامثلہ، ایراد مصدر کی، الامثلہ کی جانب اضافت المصدر الی المفعول کے قبیل سے ہے۔ حقیقتاً الامثلہ مفعول ہے، مصدر کبھی فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے، کبھی مفعول کی طرف مضاف ہو جاتا ہے، تو یہاں مفعول کی جانب مضاف ہے، اور
اور فاعل کو اس کے ذکر نہیں کیا گیا، اگر فاعل کو ذکر کیا جاتا تو عبارت بنتی مع ایرادی الامثلۃ۔ میں نے اس میں نحو کے مسائل کو قافیہ کی ترتیب پر باب باب کر کے فصل فصل کر کے واضح عبارت کے ساتھ ذکر کیا، جمع کیا، اپنے میرے خود مثالوں کو لانے کے ساتھ، مع ایرادی الامثلۃ پڑھا جاتا، مع ایراد الامثلۃ۔ تو یا فاعل مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا، الامثلہ مفعول کی جانب ایراد کی اضافت کر دی گئی، تو مع ایراد الامثلہ اضافت المصدر الی المفعول کے قبیل سے ہے، اور فی جمیع مسائلہا ہا ضمیر مختصر کی طرف لوٹے گی، مختصر، اب مختصر مذکر ہے اور ہا ضمیر مؤنث، تو ہا ضمیر مؤنث کیسے آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ مختصر رسالہ کی تعویل میں ہے، یعنی رسالۃن مختصرۃن، تو رسالہ کی تعویل میں کر کے مسائلہا ہا ضمیر مؤنث کی اس کی طرف لوٹا دی گئی ہے، تو فی جمیع مسائلہا مثالوں کو اس کے تمام مسائل میں لانے کے ساتھ، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، من غیر بغیر، من غیر بغیر، تعرض یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے درپے ہونا، کسی چیز کو بیان کرنا یا کسی چیز کو چھیڑ چھاڑ کرنا، اور لی حرف جار، الادلۃ دلیل کی جمع ہے، اور والعلل علل علت کی جمع ہے، ادلہ دلیل کی جمع اور علل علت کی جمع۔ دلیل کہتے ہیں ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، کسی بھی چیز کی دلیل وہ چیز ہوتی ہے جس کے علم سے اس چیز کا علم لازم آ جائے، شے کی دلیل وہ چیز ہوتی ہے جس کے علم سے اس شے کا علم لازم آ جائے، اور علت ما یتوقف علیہ وجود الشیء ای المعلول، علت وہ چیز ہوتی ہے جس پر شے یعنی معلول کا وجود موقوف ہوتا ہے، علت وہ چیز ہوتی ہے جس پر شے یعنی معلول کا وجود موقوف ہو، جیسے چھت کے لیے دیوار، تو دیوار پر شے یعنی چھت کا وجود موقوف ہے، تو دیوار چھت کی علت ہے، تو دلیلوں ترجمہ ہوگا من غیر تعرض للادلۃ والعلل، دلیلوں اور علتوں کو چھیڑے بغیر، دلیلوں اور علتوں کو چھیڑے بغیر یا دلیلوں اور علتوں کے درپے ہوئے بغیر، یعنی اس میں نحو کے مقاصد جمع کیے گئے ہیں، دلیلوں اور علتوں کو بیان نہیں کیا گیا ہے،
جو بھی مسئلہ بیان کیا گیا اس کی دلیل اس کتاب میں بیان نہیں کی گئی ہے، تو دلیلوں اور علتوں کو چھیڑے بغیر جو مسئلے کی دلیل یا علت تھی اس کو اس کتاب میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ آج کے سبق میں بے عبارت واضحۃ، یہ ایک وہم کا ازالہ ہے، اور عبارت کا معنی کیا ہے؟ مع ایراد الامثلہ، یہ مع ایراد الامثلہ، ایراد الامثلہ مصدر کی اضافت کس قبیل سے ہے، ایراد اصل میں کیا تھا، اور امثلہ یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے، اور مثال کس کو کہا جاتا ہے۔ مسائل جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے، اور مسئلہ کسے کہا جاتا ہے۔ من غیر تعرض، تعرض کیا ہے، اور ادلہ یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے، اور دلیل کس کو کہا جاتا ہے۔ علت، علل علت کی جمع ہے، اور علت کا معنی کیا ہے۔ یہ چند باتیں آج کے ہمارے سبق میں ہوئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔